سر آپ کے خیال میں جسٹس بندیال کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک جسٹس بندیال صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں وہ کافی ان کا ایرا جو ہے وہ کنٹروورشل رہا ہے، اور خاص کر 3 ایریاز میں جس میں لوگ بہت پریشان تھے۔ پہلا تو یہ تو ان کی کنفرنٹیشن اور محاذ رائی جو تھی سپریم کورٹ اور گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی کے درمیان، آپ نے دیکھا ہے وہ کتنے ٹینس دن جو ہے ہم نے گزارے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے جو ورڈکٹس تھے خاص کر الیکشن کے حوالے سے، وہ اپنی ورڈکٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، تو وہاں پہ ایک بڑی کمزوری ہے جو وہ عوام نے دیکھی۔ اور تیسرا آف کورس کہ یہ جو انہی کے دور میں ایک ایسی ڈویژن آئی ہے سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جس کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، تو یہ تو کنٹروورشل ایسپیکٹس ہے جو ان کے دور میں ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں، ایک سوال چھوٹا سا، آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس گزشتہ 1 سال میں جو فیصلے کر کے گئے ہیں فاروق حمید صاحب، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ معاملات پر پریشانی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن جسٹس بندیال صاحب نے میرا خیال ہے ان کی اپروچ بڑی ماڈریٹ اپروچ تھی when it came to the establishment۔ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کیا کہ جس میں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی ایسے کھلم کھلا کوئی محاذ رائی ہو، جو ایسے کوئی ٹینشنز ہو جو کہ پبلک میں سامنے آئیں۔ لیکن جاتے ہوئے میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے یہ تمام چیزوں کو کور اپ کیا جو انہوں نے اپنے لاسٹ ایئر آف جوڈیشل کیریئر، جو انہوں نے نیب امینڈمنٹس لا، وہ NRO2، وہ میلافائڈ لا جس پہ پوری پاکستانی قوم پریشان تھی، انہوں نے اس کو جو نل اینڈ وائڈ کیا، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی لیگیسی میں ایک بہت پازیٹیو جو چیز ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اب جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں بالکل ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان کے عوام میں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں چینج از آلویز فار دا بیٹر، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لوگوں کی بہت توقعات ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا ان کی جو سپریم کورٹ میں ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت بلیو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اپنا رول آف لا اور پبلک انٹرسٹ میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب، جو کہ میں ابھی ایک بات کہوں کہ وہ ایک نان ٹریڈیشنل اپروچ، نان ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ والے جج ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ ایکشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک روایتی قسم کے جج نہیں ہے۔ جڑوالا میں وہ گئے اپنی وائف کے ساتھ، وہ نیشنل اسمبلی میں فرنٹ رو میں بیٹھے تھے MNAs کے ساتھ، کنٹروورشل وہ اس کو دیکھا گیا۔ لیکن ایک بات، آپ جسٹس قاضی فائز سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلق کیا اس حد تک رہے گا کہ دونوں اپنی اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلیں گے؟ چونکہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے نا کہ ماضی میں ان کا جو تعلق ہے اس میں کچھ تلخی بھی رہی ہے، چاہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ ہو، فیصلہ ہو، یا پھر سر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہونا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، جس میں آپ نے فیض آباد دھرنے کا آپ نے ذکر کیا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پاکستان کے حالات کو اس وقت سمجھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بورڈ کو راک کریں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ویوز کریٹ کریں گے جس سے خام خواہ ایک نئی ٹینشن کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے پاکستان میں۔ آئی تھنک کہ ان کی اپروچ جو ہوگی وہ بڑی بیلنسڈ ہوگی، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے کوئی پرابلم کوئی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ان کو۔ نیب کے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن چکے ہیں، تو یہ جو نیب کو ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، آپ اس کو ویسے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، اور آپ کے خیال میں اس کا فائدہ یا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ نیب کی کارکردگی بھی دیکھیں تو وہ کوئی خاص تو نہیں رہی سر، کوئی سیاستدانوں سے ایک دھیلے کی ریکوری نہیں ہو سکی، صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکا، اور مریم نواز کی سزا بھی کالعدم ہو گئی، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مثالی کردار تھا اس نیب کا، اور اس سے پاکستان کا جو احتساب کا نظام ہے اس سے کوئی ڈینٹ لگا ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس سے کس کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جی، یہ NRO2 اسٹرائک ہونے کے بعد یہ جو نیب امینڈمنٹس لا ختم کیا ہے جسٹس بندیال صاحب نے، یہ تو اس پہ عوام میں تو بڑا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے، اور بینیفیشری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس میں یہ بات تو ہے کہ یہ سارے کیسز اگر کھلتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اس موجودہ نیب کا جو نظام، کورٹس کا نظام ہے، جو لیگل سسٹم ہے، اگر ہم اسی کے مطابق چلیں گے تو پھر کوئی فیصلے نہیں ہونے لگے، جس طرح ماضی میں ہوا تھا جب افتخار چودھری صاحب نے NRO1 کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا 2009 میں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب تک سپیڈی کورٹس نہیں بنیں گے، اور یہ موجودہ نیب کورٹس پہ اگر ہم انحصار کریں گے، سپیڈی کورٹس بنائیں تاکہ یہ تمام کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچے، جو کہ کیس اب کھلیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہسٹورک اپرچونٹی دوبارہ
दफा गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी एक दफा हमें मिल गई है कि कैसे लूटा हुआ पैसा जो है उसको वाकई लीगली उसको रिकवर किया जाए। और आपने देख लिया कि पिछले 12 दिन में जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके रिजल्ट जो आ रहे हैं, और प्लस जो कमिटमेंट पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ ने शो की है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि जनाब 1 रुपया भी जो लूटेड पैसा है वो रिकवर किया जाएगा।